دنیا کے بڑے مذاہب میں خدا کا کیا تصور ہے؟ ان سیریز کے ایپیسوڈ 2 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے کہ سکھ مذہب میں خدا کا کیا تصور موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں، ہم سکھ مذہب کے تعارف کی طرف جائیں گے۔ سکھ مذہب 15ویں صدی عیسوی کے آخر میں وجود میں آیا، اور یہ 5 ندی کے علاقے پنجاب میں وجود میں آیا، اور اس کے بانی کا نام گرو نانک تھا۔ گرو نانک ہندو دھرم میں پیدا ہوئے، اور ان کی کاسٹ تھی شتریہ کاسٹ، لیکن وہ مسلمانوں سے بہت متاثر تھے۔ دنیا کے بڑے مذاہب میں سکھ مذہب 6 نمبر پر آتا ہے، اور کئی علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ سکھ مذہب ہندو مذہب کی ایک شاخ ہے۔ سکھ لفظ سسیہ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے اسٹوڈنٹ، طالب علم، اور اس مذہب کو 10 گرو کا مذہب کہا جاتا ہے، جن میں پہلے گرو ہیں گرو نانک صاحب، اور 10ویں گرو گرو گوبند صاحب ہیں۔ اور اس کی کتب میں ادی گرنتھ، جسے گرو گرنتھ صاحب بھی کہتے ہیں، اور سکھ رہت مریادہ بھی انہی کی کتابوں میں آتی ہے۔ یہ مذہب 5 ک پر مشتمل ہے۔ پہلا ک ہے کیش، یعنی کہ بال نہ کٹوانا۔ دوسرا ک کنگھا، کڑا، کرپان اور کچھیرا۔ اب ہم آتے ہیں کہ سکھ مذہب میں خدا کا کیا تصور موجود ہے، اور اس تصور کو جاننے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ سکھ مذہب کی کتب میں کیا لکھا ہے۔ گرو گرنتھ صاحب کے بالکل آغاز میں درج ہے ایک اومکارا ست نام، جس کے معنی ہے کہ ایک ہی عالمگیر خدا ہے۔ ایک اومکارا، ایک ہی عالمگیر خدا، جس کا نام ہے سچا، اور وہ ازلی اور ابدی ہے، وہی خالق ہے، اور اس کی نہ کسی سے دشمنی ہے، اور وہ بے خوف ہے، اور گرو کے فضل سے اس کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جاپو جی صاحب میں لکھا ہے انگ 1 پوری 1، آد سچ جگاد سچ، ہے بھی سچ نانک ہوسی بھی سچ، یعنی کہ وہ خدا ازلی اور ابدی ہے، وہ آج بھی سچ ہے، وہ کل بھی سچ ہے۔ اسی طرح گرو گرنتھ صاحب انگ 25 میں آتا ہے تو کرتا سچیار میڈا سائیں، تو سچا ہے، خالق ہے، میرا مالک ہے۔ گرو گرنتھ صاحب انگ 250 شلوکا 1 میں آتا ہے نرنکر اکار آپ، وہ بے صورت خدا ہے، یعنی کہ وہ جس کی نہ کوئی صورت ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ اس کی کوئی صورت بنا سکتا ہے۔ اور سکھ مذہب میں بت پرستی کی ممانعت ہے۔ سکھ رہت مریادہ سیکشن 4 چیپٹر نمبر 10 آرٹیکل 16 اور کلوز اے میں لکھا ہے ورشپ شوڈ بی رینڈرڈ ٹو دا اونلی ون ٹائملیس بینگ، عبادت یا پوجا صرف اس ایک خدا کی ہونی چاہیے جو ہر وقت سے پاک ہے۔ یہ خدا وہ ہے جو خود بے صورت ہو، جس کی نہ کوئی صورت ہو، نہ اس جیسا کوئی ہو، اور وہ ہم انسانوں کے بنائے ہوئے اس وقت اور اس کی قید سے آزاد ہو، اور وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہو۔ گرو گرنتھ صاحب انگ 525 پوری 3 اور 4 میں لکھا ہے کس ہوں پوجو دوجا ندر نہ آئی، ایک پاتھر کیجے بھاؤ دوجے پاتھر دھریے پاؤ۔ اس پوری میں گرو صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ خدا کو چھوڑ کر کس کی پوجا کروں، ایک پتھر پر ماتھا ٹیکوں اور دوسرے پتھر پہ پاؤں ڈالوں، اگر وہ دیوتا ہے تو یہ بھی تو دیوتا ہے۔ تو پوجا اور عبادت تو صرف اس خدا کی ہے جو اس سب چیزوں سے پاک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سکھ مذہب واحد خدا کو مانتا ہے، ایک خدا جس کا نہ کوئی شکل ہے، نہ کوئی چہرہ ہے، نہ کوئی بت ہے، نہ کوئی مورتی ہے، وہ خدا جو ہمارے اس وقت کی قید سے پاک ہے، وہ خدا جو ہر جگہ موجود ہے، جو ازلی ہے اور جو ابدی ہے۔ اور اسی طرح گرو گرنتھ صاحب میں خدا کو کہا گیا ایک اومکارا، ایک خدا، ایک سچا مالک، ست نامہ، جس کے بہت خوبصورت نام ہیں، جس کے بہت اچھے نام ہیں۔ اور سکھ مذہب میں کہا گیا خدا کو کرتا، یعنی کہ کریٹر، خالق۔ اور سکھ مذہب میں کہا گیا پروردگار، یعنی کہ چیریشر۔ اور خدا کو کہا جاتا ہے صاحب، یعنی کہ لارڈ، یعنی کہ خدا۔ اور خدا کو کہا جاتا ہے رحیم، یعنی کہ رحمت والا، اور کہا جاتا ہے کریم، یعنی کہ کرم والا۔ اور خدا کے بارے میں لکھا ہے واحے گرو، یعنی کہ ایک سچا خدا، اور کہا جاتا ہے اکال، یعنی کہ لا فانی، وہ خدا جسے فنا نہیں، جسے بقا ہے، وہ خدا جو اکیلا ہے، سچا ہے، مالک ہے، خالق ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سکھ مذہب ایک خدا کی تعلیم دیتا ہے۔
نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ زرتشت مت میں خدا کا کیا تصور موجود ہے۔